یہ مشاعرے کا حصہ بہت قیمتی ہو گیا ہے۔ یہ ساری گفتگو میں اس شاعر کے لیے کر رہا ہوں جس کی شاعری تتلی کے پروں پر مختلف رنگوں سے لکھی ہوئی خوبصورت عبارت ہے۔ وہ شاعر جب غزل سناتا ہے تو زندگی کے مختلف چہرے ہمارے ساتھ ساتھ گنگنانے لگتے ہیں۔ جناب طاہر فراز ایک ایسا نام ہے کہ ہمارے مشاعروں میں ان کی شاعری سے، ان کی غزل سے مشاعرے کو ایک نیا رخ ملتا ہے۔ اہل دل چمک اٹھتے ہیں اور اہل درد کھنک اٹھتے ہیں۔ میں جناب طاہر فراز سے کہتا ہوں کہ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ ممبرا کے یہ ہزاروں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تشریف لائیے اور اپنے کلام سے نوازیے۔ دوستو، تھکا ہوا استقبال نہیں، بڑا شگفتہ و شاداب استقبال جناب طاہر فراز کا ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مشاعرہ بہت ہی خوبصورت اور بہت بامقصد ہو گیا۔ ہمارے تہذیب اور ہماری زبان، ہمارا کلچر، سب کچھ یہاں الحمدللہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں، یہ شاید اس سے پہلے بھی آیا ہوں تو یاد نہیں، لیکن اس مشاعرے میں جتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں اور جس انداز میں آپ نے مشاعرہ سنا ہے وہ واقعی قابل تحسین ہے۔ ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ ہندوستان بہت عظیم ملک ہے، ہم اس مٹی کے، اس دیش کے واسی ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس بات پر بھی ہمیں زیادہ فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ اپنے ملک سے محبت کرنا، اپنے دیش سے پریم کرنا ہمارے لیے بحیثیت مسلمان جزو ایمان ہے۔ اگر ہم اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے تو ہم مکمل ایمان نہیں رکھتے اور مسلمان نہیں ہو سکتے مکمل طور پر۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ لیکن ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ اگر اسی طرح کے لوگ، جس طرح ہمارے جتیندر بھائی نے آج اس مشاعرے کو آرگنائز کیا ہے اور تمام ان کے دوسرے ساتھیوں نے، ضیاء الدین صاحب، قمر صاحب اور دوسرے لوگوں نے اس کو سجایا سنوارا ہے، اس طرح کے مشاعرے اگر پورے ملک میں منعقد ہونے لگیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، 35-40 سال کا عرصہ مجھے بھی آپ کی خدمت کرتے ہوئے ہوگا، عرض کر دوں کہ اگر اسی طرح کے مشاعرے منعقد ہوتے رہیں تو میرا دعویٰ ہے کہ نہ تو اردو زبان پر، نہ اردو مشاعرے کے مشاعروں پر یا ہماری کلچر پر کوئی حرف آ سکتا ہے۔ بہت مبارکباد آپ سب لوگوں کو۔ اب میں چونکہ حاضر ہوا ہوں، آپ لوگ سب تھک چکے ہیں، ظاہر ہے شام سے بیٹھے ہیں، کچھ ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، تو میں بھی کچھ خدمت کر دوں، اور اپنے آنے کا جو میرا مقصد ہے وہ کسی حد تک میری حاضری درج ہو جائے اس مشاعرے میں، بڑی بات ہے۔ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، شروع سے جتیندر بھائی نے جو تقریر کی، پورا مشاعرہ اسی لائن پہ چل رہا ہے۔ میں غزل کا شاعر ہوں، سب میرے دوست بھی جانتے ہیں، آپ سب، لیکن کبھی کبھی کوئی حادثہ ایسا ہو جاتا ہے کہ غزل کے شاعر کو بھی غزل کو چھوڑ کر غزل کی ہی زبان میں، غزل کے ہی انداز میں ان واقعات کی طرف بھی رجوع کرنا پڑتا ہے جو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں دل و دماغ کو۔ گجرات کا واقعہ سب کچھ ہوا، آپ کی نظروں کے سب سامنے ہے۔ ایک غزل کا شاعر کس طرح اپنی بات کہہ سکتا ہے؟ اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ براہ راست کچھ نہیں کہہ سکتا، تو وہ غزل کی زبان میں ہی بات کر سکتا ہے۔ یہ اس کا، اس کی کمی سمجھ لیجئے یا مجبوری سمجھ لیجئے یا خوبی سمجھ لیجئے۔ دنگوں کے بعد
آپ کو یاد ہوگا کہ اس صوبے میں دورہ کیا گیا تھا، ہمارے بہت بڑے بڑے ذمہ دار حکومت کے وہاں پہنچے تھے، تو ان ذمہ داروں کو، 1 منٹ کی بات ہے، ان ذمہ داروں کو سب کچھ صحیح بتانے کے لیے ان دھوئیں سے کالی ہوئی دیواروں کو سفیدی پوت کے سیدھا کر دیا گیا تھا، صاف کر دیا گیا تھا، اور ان خون کے دھبوں کو بھی دھو کے صاف کر کے سب کچھ صحیح ٹھیک ہے، سب کچھ یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں یہاں سے میرا مطلب جنم لیتا ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ سب تھکے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر شاعری کے حوالے سے میری خدمت ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میرے لیے انعام ہو گیا۔ ارشاد۔ عرض کرتا ہوں کہ جل چکا سب کچھ، جل چکا سب کچھ تو برسا مصلحت کا ابر بھی۔ واہ واہ۔ جل چکا سب کچھ تو برسا مصلحت کا ابر بھی، کا پرسا کر چکے ہم صبر بھی۔ واہ 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 واہ۔ جل چکا سب کچھ تو برسا مصلحت کا ابر بھی، اب بھلا کاہے کا پرسا کر چکے ہم صبر بھی، کر چکے ہم صبر بھی۔ ہم نے مانا تم بہادر ہو نہتوں کے لیے، واہ۔ ہم نے مانا تم بہادر ہو نہتوں کے لیے، یہ بھی مانا تم سے شرمانے لگا ہے جبر بھی۔ واہ 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 واہ۔ جل چکا سب کچھ تو برسا مصلحت کا ابر بھی، کیا کہنا۔ اب بھلا کاہے کا پرسا کر چکے ہم صبر بھی۔ واہ واہ۔ ہم نے مانا تم بہادر ہو نہتوں کے لیے، یہ بھی مانا تم سے شرمانے لگا ہے جبر بھی، اور گر سمجھتے ہو کہ ہم ظلموں سے گھبرا جائیں گے، دیکھ لو پھر کربلا جا کر ہمارا صبر بھی۔ واہ 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 واہ۔ جل چکا سب کچھ کیا کہنا۔ تو برسا مصلحت، یہ قافیے ہیں بڑے تنگ سے، لیکن کوشش کی ہے کچھ شعر نکالنے کی۔ اب بھلا کاہے کا پرسا کر چکے ہم صبر بھی، ہم نے مانا تم بہادر ہو نہتوں کے لیے، یہ بھی مانا تم سے شرمانے لگا ہے جبر بھی، گر سمجھتے ہو کہ ہم ظلموں سے گھبرا جائیں گے، دیکھ لو پھر کربلا جا کر ہمارا صبر بھی۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر میں ایک بات عرض کروں کہ ہم مسلمان اس ملک کی، اس مٹی کی خوشبو سے رچے بسے پیدا ہوئے، پورے دعوے کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ آخری شعر پڑھتا ہوں آپ سب کی جانب سے، سن لیں۔ وہ لوگ جو ہماری وفاؤں پہ اور ہمارے کردار پہ شک کرتے ہیں۔ عمران نے بڑا اچھا گیت پڑھا مدرسوں سے متعلق، حالانکہ وہ لفظ مدرسوں نہیں مدرسہ ہے، لیکن اب شاعر اور کوی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اس کو جائز ہے۔ میں ایک آخری شعر پڑھتا ہوں اس سلسلے کا۔ اب بھلا کاہے کا پرسا کر چکے ہم صبر بھی، ہم اسی دھرتی پہ جنمے ہیں، ہم اسی دھرتی پہ جنمے ہیں، ہماری ماں ہے یہ۔ کیا کہنا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں آخری ہم اسی دھرتی پہ جنمے، ہم اسی دھرتی پہ جنمے ہیں، ہماری ماں ہے یہ، اور اس کی گود ہی ہوگی ہماری قبر بھی۔ واہ 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 واہ۔ ہم اسی دھرتی پہ جنمے ہیں، کیا کہنا۔ ہماری ماں ہے یہ، اور اس کی گود ہی ہوگی ہماری قبر بھی، جل چکا سب کچھ تو برسا مصلحت کا ابر بھی، اب بھلا کاہے کا پرسا کر چکے ہم صبر بھی۔ مجھے بہت سے دوستوں نے کئی غزلوں کے لیے حکم بھی دیا ہے اور کئی نظموں کا بھی اصرار ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 4 شعر میں ترنم سے اور پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ مائی وہ غزل کے بعد ذرا سا ماحول آپ بنا لیں، اس لیے کہ مشاعرہ تو وہیں ختم ہو گیا جہاں عمران نے اپنا کلام پڑھ کے آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات کی ترجمانی کر دی۔ اب لیکن چونکہ ہم لوگ بھی یہاں تک حاضر ہوئے ہیں، صاحب یہ تمام معتبر سماعتیں ہیں، تو سب ادب دوست اور صاحب ذوق حضرات ہیں، آپ غزل ارشاد فرمائیں۔
چلیے بہتر ہے. چلیے میں غزل پڑھتا ہوں. ایک غزل کے لیے حکم میں پڑھ دیتا ہوں. جب کبھی بولنا وقت پر بولنا. کیا کہنے ہیں؟ جب کبھی بولنا وقت پر بولنا. جب کبھی بولنا وقت پر بولنا. جب کبھی بولنا وقت پر بولنا. مدتوں سوچنا کیا کہنا؟ مختصر بولنا. کیا کہنا؟ مدتوں سوچنا مدتوں سوچنا مختصر بولنا. مختصر بولنا. واہ واہ. شاعری برائے سیاست، شاعری برائے سماج آپ لوگوں نے ملاحظہ فرما لی. میری کوشش ہے کہ آپ اور ہم مل کے تھوڑی دیر کے لیے مشاعرے میں شاعری برائے ادب بھی اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاق نہیں ہے. شعر حاضر کرتا ہوں. واہ. جب کبھی بولنا وقت پر بولنا. جتیندر بھائی آپ کی نظر کرتا ہوں یہ شعر. ڈال دے گا ہلاکت میں ایک دل تجھے. ڈال دے گا ہلاکت میں ایک دل تجھے. ایک دل تجھے اے پرندے تیرا ڈال پر بولنا. واہ 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 واہ. کیا کہنا ہے؟ اے پرندے تیرا ڈال پر بولنا. ڈال دے گا ہلاکت میں ایک دن تجھے. میں معافی چاہتا ہوں وہ جی بہت شکریہ. لیکن تھوڑا مائک واقعی یہ عمران نوجوان آدمی، میں تھوڑا سا عمر میں ان سے بڑا ہوں اور اتنی طاقت اب میرے اندر نہیں بچی ہے جی اس وقت تک آپ کی خدمت میں. ڈال دے گا ہلاکت میں ایک دن تجھے اے پرندے تیرا ڈال پر بولنا. تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں، ہمت افزائی کر دیں تو میں اگلا شعر پڑھوں. واہ. پہلے کچھ دور تک ساتھ چل کے پرکھ. کیا کہنے ہیں؟ واہ 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 واہ. پہلے کچھ دور تک ساتھ چل کے پرکھ. ساتھ چل کے پرکھ. ساتھ چل کے پرکھ. پھر مجھے ہم سفر بولنا. واہ 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 واہ. کیا کہنا؟ پھر مجھے ہم سفر. پہلے کچھ دور تک ساتھ چل کے پرکھ. پھر مجھے ہم سفر بولنا. پہلی غزل ہو رہی ہے دوستو. عمر بھر کو مجھے
بے صدا کر گیا. عمر بھر کو مجھے بے صدا کر نازک سے احساس کا شعر آپ کی خدمت میں. عمر بھر کو مجھے بے صدا کر گیا, بے صدا کر گیا. تیرا ایک بار منہ پھیر کر بولنا. واہ 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 واہ, کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. تیرا ایک بار منہ پھیر کر بولنا. عمر بھر کو مجھے بے صدا کر گیا. تیرا ایک بار منہ پھیر کر بولنا. واہ واہ واہ. ہماری آپ کی زندگی خاص طور سے ایک مومن کی زندگی, لیکن جو سرکاری یہاں لوگ بیٹھے ہیں, جو سرکاری ملازمتوں میں ہیں, خاص طور سے ان کے لیے فوری طور پر میری خانہ بدوشی سے پوچھے کوئی. سلیم, میری خانہ بدوشی سے پوچھے کوئی, میری خانہ بدوشی سے پوچھے کوئی. کتنا مشکل ہے رستے کو گھر بولنا. واہ 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 واہ. کتنا مشکل ہے رستے کو گھر بولنا. نہیں بس ٹھیک ہے, نہیں بہت شکریہ. واہ واہ واہ. بہرحال چلیے, بہت شکریہ. آپ نے میرا سواگت نہیں کیا, یہ غزل کا آپ نے خیر مقدم کیا ہے, وہ غزل جو مشاعرے میں پڑھی جا رہی ہے. میری خانہ بدوشی سے پوچھے کوئی, پوچھے کوئی. واہ واہ واہ. کتنا مشکل ہے رستے کو گھر بولنا. واہ واہ واہ. کتنا مشکل ہے. آخر میں یہ آخری شعر ہے میری غزل کا, میں حاضر کرتا ہوں. میرا ملک, جیسا میں نے عرض کیا, ایک علامت, اور آج کے حالات غزل کے شاعر کی مجبوری کہ وہ براہ راست کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک بار پھر عرض کر رہا ہوں, آپ کی نظر آخری شعر اس غزل کا. ارشاد. کیوں ہے خاموش, کیوں ہے خاموش سونے کی چڑیا بتا. کیوں ہے خاموش سونے کی چڑیا بتا. ردیف الگ سے آئے گی, ردیف اپنے معنی الگ سے بیان کرنے کی کوشش کرے گی. کہاں تک میں کامیاب ہوں آپ فیصلہ فرمائیں گے. میں شعر پڑھتا ہوں. کیوں ہے خاموش کی چڑیا بتا, کیوں ہے خاموش سونے کی چڑیا بتا. لگ گئی تجھ کو کس کی نظر بولنا. لگ گئی تجھ کو کس کی نظر بولنا. کیوں ہے خاموش سونے کی چڑیا بتا. لگ گئی تجھ کو کس کی نظر بولنا. جب کبھی بولنا وقت پر بولنا,
مدتوں سوچنا مختصر بولنا. واہ 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 بہت بہت شکریہ. واہ واہ واہ. طاہر بھائی طاہر بھائی ہاتھوں میں کشکول. ہاں دیکھیے ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے؟ ہماری پوری قوم کا جو حال ہے اور جو مزاج ہے وہ کیا ہے؟ امن پسندی، محبت، بھائی چارہ اور صبر، استقلال اور استحکام. ہاتھوں میں کشکول. جو نئے بچے میرے بیٹھے ہیں، میرے دوست، کشکول کے معنی ہوتے ہیں، ایک ہندی میں کہتے ہیں کمنڈل. وہ پیالہ جو صوفی سنتوں کے پاس ہوتا ہے، جو صوفی سنتوں کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو کشکول کہا جاتا ہے. ہاتھوں میں کشکول، ہاتھوں میں کشکول، زباں پر تالا ہے. واہ. ہاتھوں میں کشکول زبان ہاتھوں میں کشکول، زباں پر زباں پر تالا ہے. اپنے جینے کا انداز نرالا ہے. واہ 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 واہ. ہاتھوں میں کشکول، زباں پر تالا ہے. اپنے جینے کا انداز نرالا ہے. اپنے جینے کا انداز نرالا ہے. مشاعرے میں شعر پڑھا جا رہا ہے. دعویٰ نہیں ہے کہ نیا ہے، لیکن کوشش ضرور ہے میری کہ آپ کو نیا شعر سنا کے جاؤں. آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو. آہٹ سی محسوس ہوئی ہے کانوں کو تو سنا ہوگا آہٹ. آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو. آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو. شاید کوئی آنسو آنے والا ہے. اپنے جینے کا انداز. واہ واہ واہ. کیا احساس بیان کیا ہے. واہ واہ واہ. ہاتھوں میں کشکول، زباں پر تالا ہے. اپنے جینے کا انداز نرالا ہے. واہ واہ واہ. آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو. آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو. شاید کوئی آنسو آنے والا ہے. اپنے جینے کا انداز نرالا ہے. ایک منظر لفظوں سے بنانے کی آپ کے طاہر فراز کی ایک کوشش ہے. میری حاضری درج ہو جائے، میری غزل آپ کی سماعتوں تک پہنچ جائے، بس یہی میرے لیے بہت بڑا انعام ہے. باقی کچھ نہیں چاہیے. چاند کو جب سے، سنیے گا، چاند کو جب سے الجھایا ہے شاخوں نے. یہ پینٹنگ دیکھیے، پینٹنگ. چاند کو جب سے الجھایا ہے شاخوں نے. اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات عرض کروں کہ چاند اگر سیاست کو مان لیا جائے اور شاخوں کو وہ مان لیا جائے جس کے شکار ہیں ہم، تو دیکھیے کیا انجام نکلتا ہے. چاند کو جب سے الجھایا ہے شاخوں نے. چاند کو جب سے الجھایا ہے شاخوں نے. پیڑ کے نیچے
بے ترتیب اجالا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے، آج قسم سے آج قسم سے تم بھی چھت پر آ جاؤ، آج قسم سے تم بھی چھت پر آ جاؤ، آج قسم سے تم بھی چھت پر آ جاؤ، آج قسم سے تم بھی چھت پر آ جاؤ، آج قسم سے تم بھی چھت پر آ جاؤ، تھوڑی دیر میں چاند نکلنے والا ہے، تھوڑی دیر میں چاند نکلنے والا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے۔ میری غزل سن رہے ہیں آپ تو ذرا سا مجھے احساس کرا دیجئے کہ آپ میری غزل سن رہے ہیں، مجھے میری غزل کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ خوشبو نے، شعر سنیے، یہ بھی شعر، خوشبو نے دستک دی، خوشبو نے دستک دی تو احساس ہوا، 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 گھر کے در و دیوار پہ کتنا جالا ہے، کیا کہا ہے، واہ واہ واہ، گھر کے در و دیوار پہ کتنا جالا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے، سانسوں کی رفتار، آخری شعر، سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر، سانسوں کی رفتار بتاتی ہے، سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر، سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر، سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر، جانے والا لمحہ آنے والا ہے، جانے والا لمحہ آنے والا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے۔ واہ 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 واہ، دیکھ لیجیے طاہر بھائی، تو پہلے اب میرے نوجوان دوستوں کا حق پہلے ہے، میں پہلے ان کی فرمائش پوری کروں گا۔ ایک یہ میرا گیت ہے، میری نظم ہے جو کسی کی تعریف میں کہی گئی ہے، آپ سنتے ہیں۔ 5 گھنٹے کے مشاعرے کے بعد اب شاعری ہو رہی ہے، اور دوستو میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں، مشاعرہ سننے والے چلے گئے، شاعری سننے والے، شاعری کی حفاظت کرنے والے، تہذیب کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ پہلے وہ نظم میں سناؤں گا جو میرے نوجوان دوستوں کی فرمائش ہے اور ان کے کام کی بھی ہے۔ کسی کی تعریف میں نظم ہے یہ، یقین جانیے میں نظم جب 8-9 سال سے پڑھتا ہوں، بہت سے میرے دوستوں کے جو بگڑے ہوئے کام تھے، اس نظم کو سنا کے، لکھ کے بھیج کے
انہوں نے اپنے کام وہ سیدھے کر لیے. سلجھ گیا معاملہ جی. اور میرا معاملہ یہ کہ میں صرف پڑھ ہی رہا ہوں اس کو اور خالی پڑھ رہا ہوں. تو شاعر کا ہی نصیب ہے. لیکن محبت بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم. کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے تو مجھ کو خدا را غلط مت سمجھنا. کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے تو مجھ خدا را غلط مت سمجھنا کہ میری ضرورت ہو تم. بہت خوب بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم. ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. جو کانٹے ہوں سب اپنے دامن میں رکھ لوں، سجاؤں میں کلیوں سے راہیں تمہاری. اچھا لگ رہا آپ کو؟ ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. جو کانٹے ہوں سب اپنے دامن میں رکھ لوں، کلیوں سے راہیں تمہاری. نظر سے زمانے کی خود کو بچانا، کسی اور سے دیکھو دل نہ لگانا کہ میری امانت ہو تم. واہ 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 خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم. دوسرا بند ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا. وہ اسکرین بند ہو گیا. اسکرین بند ہو گیا. ہاں آپ پڑھیے، آپ پڑھیے. نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ذرا بے چین ہیں تو وہ شاید مجھے کہنے دیجئے کہ محبت تو دیکھیے کہ انسانی فطرت ہے. اگر کوئی شخص محبت نہیں کر پا رہا ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو اسے موقع نہیں ملا ہے یا پھر وہ بیمار ہے، ورنہ یہ جذبہ تو قدرتی ہے. اچھا، ایک بات اور کر دوں کہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے. مجھ جیسا دنیا دار کسی بھی شاعری کو سن کے، کسی نظم کو، گیت کو سن کے دنیا کے حوالے سے اس کو محسوس کرتا ہے، اس کا مطلب نکالتا ہے. لیکن وہی شاعری جب کوئی صوفی سنتا ہے، کوئی اللہ والا سنتا ہے تو اس کے معنی وہ اپنے حساب سے نکالتا ہے. بے شک بے شک صرف اتنی سی بات ہے. بے شک. ہے چہرہ تمہارا سنہرا، ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا، اور اس پر یہ کالی گھٹاؤں کا پہرا. آپ میرے ساتھ رہیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. ہاں آپ سنائیں طاہر بھائی. سب ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا، اور اس پر یہ کالی گھٹاؤں کا پہرا.
گلابوں سے نازک مہکتا بدن ہے، یہ لب ہیں تمہارے کہ کھلتا چمن ہے، بکھیرو جو زلفیں، بکھیرو جو زلفیں تو شرمائے بادل، بکھیرو جو زلفیں تو شرمائے بادل، یہ زاہد بھی دیکھے تو ہو جائے پاگل، وہ پاکیزہ مورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، جو بن کے کلی، آخری بند، جو بن کے کلی، جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر، جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر، شب ہجر میں جو رلاتی ہے اکثر، جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر، شب ہجر میں جو رلاتی ہے اکثر، جو لمحوں دنیا بدل دے، جو شاعر کو دے جائے پہلو غزل کے، جو لمحوں ہی لمحوں میں دنیا بدل دے، جو شاعر کو دے جائے پہلو غزل کے، چھپانا جو چاہے چھپائی نہ جائے، بھلانا جو چاہے بھلائی نہ جائے، وہ پہلی محبت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے تو مجھ کو خدا را غلط مت سمجھنا کہ میری ضرورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم، بہت خوبصورت، بہت بہت شکریہ، بہت خوب، بہت خوب جناب طاہر فراز جادو کر رہے یہ صحیح بات ہے، جادو کر رہے تھے، یہ مشاعرہ ختم ہو گیا، اب شاعروں کی شروعات ہو گئی ہے۔ بہت اچھا جتیندر بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری آواز سے آواز ملائی۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دوست ہمارے جو کھڑے ہیں اگر یہ بیٹھ جائیں، میں بلاتا ہوں طاہر بھائی کو، بلاتا ہوں طاہر بھائی تشریف لائیے، آئیے، یہ سب اپنی ماؤں سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے ہونہار بیٹے ہیں جو آپ کو بلا رہے ہیں، تشریف لائیے اور اپنی نظم سے نوازیے۔ ضیاء الدین صاحب کو آنا پڑا آپ کے پاس، نہیں بیٹے نہیں، یہ اپنی مادری زبان میں داد دے رہا ہے، کوئی عرض نہیں۔ دیکھیے یہ جو مشاعرہ میرے دوست اور میرے بھائی کھڑے ہیں، یہ اگر کرسیوں پر آ جائیں تو انہیں بھی زحمت نہیں ہوگی اور ہمیں بھی اچھا لگے گا۔ آپ تشریف لائیں۔ میری درخواست ذرا سی یہ بھی ہے آپ حضرات سے کہ یہ مشاعرہ واقعی بہت کامیاب ہو گیا اور آپ لوگوں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی ڈال دی۔ جو میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آگے کی سیٹیں تھوڑی خالی ہو گئی ہیں، اگر ان کو زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا آگے آ جائیں وہ، تاکہ یہ جو تھوڑا سا حصہ بچا ہے مشاعرے کا، یہ ہم اور اچھی طرح سے اس کو انجوائے کر سکیں اور اس کو اور ایک ادبی فضا بن جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں۔ میں یہ نظم پڑھنے سے بچ رہا تھا، اس کی وجہ ہے میری غزل کے ساتھ، میرے گیت کے ساتھ، کسی بھی کلام کے ساتھ اگر کوئی شخص ہم آہنگ نہیں ہوتا ہے، کہیں سے کچھ اس کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اچھا نہیں لگ رہا ہے یا کچھ جو بھی ہے، تو مجھے گوارا ہے۔ لیکن یہ نظم جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ مجھے اپنے تمام
تر کلام سے زیادہ عزیز اور زیادہ قیمتی اس لیے لگتی ہے کہ یہ میری وہ نظم ہے، میرا یہ وہ گیت ہے جس میں صرف سچ اور سچ ہے، ذرا سا بھی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے، ایک حرف بھی اس میں غلط نہیں ہے اور ایک حرف بھی اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے سلیم کہ میں نے یہ نظم کہی کیا ہے، مجھے اللہ نے یہ ایک تحفے کی شکل میں دے دی ہے، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ میں نے اس عظیم رشتے کے لیے یہ نظم کہہ لی، یہ مجھ سے کہلوا دی اللہ نے، جس کو ماں کہتے ہیں۔ واہ، تو اگر اس رشتے کی عظمت آپ کے دلوں میں ہے تو میری یہ نظم آپ کے لیے ایک خوشگوار تحفہ ہے، اور اگر اس نظم سے ذرا سا بھی مجھے لگے گا کہ آپ سننے میں تھوڑا سا بھی اس میں تکلف محسوس کر رہے ہیں یا آپ کو تھوڑا سا الجھن ہو رہی ہے تو یقین جانی کہ میں یہ نظم نہیں پڑھ پاؤں گا۔ تو اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ شروع کروں۔ مجھے آپ کی تالیاں داد و تحسین چاہیے، لیکن اگر اس پہ نہ بھی ملے مجھے تب بھی مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ گزارش صرف اتنی ضرور کروں گا کہ جب تک میں یہ نظم پڑھوں گا آپ اس کو دل سے سنیے گا اور دل میں اتار لیجئے گا۔ اس نظم کو سننے کے بعد اگر ایک شخص نے بھی اس مجمع میں اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو زیادہ محبت، زیادہ سمجھ لیا، ان کو پکار لیا، ان کے لیے اپنے آپ کو سمرپت کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آنا بھی کامیاب ہوگا اور میرا نظم پڑھنا بھی کامیاب ہوگا۔ مائی اس کا شیرشک ہے، اس کا ٹائٹل ہے، اس کا عنوان ہے۔ میری یہ نظم میں جہاں جہاں گیا ہوں تعلی ہو جائے گی اگر میں یہ عرض کروں کہ انگلینڈ گیا تو، امریکہ گیا تو، اس نظم نے مجھے ایک شناخت دی ہے، مجھے ایک پہچان دی ہے، اور وہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میں آپ کی اس خوبصورت محفل میں وہ نظم پڑھتا ہوں، عنوان ہے مائی۔ آپ سب تیار ہیں تو میں شروع کرتا ہوں۔ امبر کی یہ اونچائی، امبر کی یہ اونچائی، ساگر کی یہ گہرائی، امبر کی یہ اونچائی، ساگر کی یہ گہرائی، امبر کی یہ اونچائی، ساگر کی یہ گہرائی، تیرے من میں ہے سمائی۔ واہ واہ واہ، مائی او مائی، امبر کی یہ اونچائی، ساگر کی یہ گہرائی، تیرے من میں ہے سمائی۔ واہ واہ واہ، او مائی، تیرا من امرت کا پیالہ، یہی کعبہ یہی شوالا، تیری ممتا جیون دائی مائی۔ ذاتی تجربہ ہے اس بند میں، خاص طور سے میرا ذاتی تجربہ ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ شریک ہو جائیں، شیئر کریں اس کو، ملاحظہ فرمائیں۔ جاڑے کی ٹھنڈی راتوں میں، جاڑے کی ٹھنڈی راتوں میں، جب دیر سے میں گھر آؤں، جاڑے کی ٹھنڈی راتوں میں، جب دیر سے میں گھر آؤں، جب دیر سے میں گھر آؤں، ہلکی سی دستک پر اپنی تجھے جاگتا ہوا میں پاؤں۔ واہ 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 واہ، میں نے عرض کیا کہ ایک حرف سچ ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں ہے بخدا۔ جاڑے کی ٹھنڈی راتوں میں، جب دیر سے میں گھر آؤں، ہلکی سی دستک پر اپنی تجھے جاگتا ہوا میں پاؤں، تجھے جاگتا ہوا میں پاؤں۔
सर्दी से ठिठुरती जाए, ठंडा बिस्तर अपनाए, मुझे देखे गर्म रजाई। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, ओ माई, तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई। माई ओ माई। मैं पढ़ता हूँ। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, असल में होता क्या है कि जब तक वो होती है हम उसकी कदर नहीं करते हैं। बराबर, एकदम बराबर, एकदम लेकिन बराबर। जब वो चली जाती है तब पता चलता है कि क्या खो गया। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं कि हम तो अशरफुल मखलूकात में हैं, हमें अल्लाह ने इंसान बनाया है। ये रिश्ता तो वो रिश्ता है जो जानवरों तक को अजीज है। क्या बात, अब मैं समझता हूं कि अगर इस रिश्ते की कोई कदर नहीं करता, अगर इस रिश्ते से कोई मंसूब होके उसकी अहमियत को तस्लीम नहीं करता, तो मेरी नजर में वो जानवर से बदतर है। सही बात। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ मैं पाऊं, तुझे जागता हुआ मैं पाऊं। सर्दी से ठिठुरते जाए, ठंडा बिस्तर अपनाए, मुझे देखे गर्म रसाई। माई वाह वाह वाह, ओ माई, वाह वाह वाह। फिर कोई शरारत हो मुझसे। जितेंद्र भाई, कभी कभी जी चाहता है कि फिर से बच्चा बन जाए, पर माँ कहाँ से लाऊं? वो फिर से मिल जाए। काश वो फिर से मिल जाए, हम फिर से बच्चा बन जाएं और उसके आंचल की छाया में वो बेफिक्री का सफर फिर से शुरू कर दें। वो सब मंजूर है, लेकिन वो वापस तो आनी चाहिए। यस, ये नाकाबिल तलाफी नुकसान जब हो जाता है, उम्र की किसी मंजिल में पहुंच जाए, कभी कभी जी मगर मचलता है, जरूर है। जब दुनिया सताती है, दुनिया में किसी तरफ से वफा, मोहब्बत, खुलूस नापैद हो जाता है, एक मंजिल आती है कभी कभी ऐसी भी, तो वो याद आती है जो वाकई वफा की, मोहब्बत की, खुलूस की मूरत थी और जो छोड़ के चली गई। फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज करूं फिर तुझको, फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा ले मुझको। वाह वाह वाह, हसरत रह गई है। फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज करूं फिर तुझको, नाराज करूं फिर तुझको, फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा ले मुझको, सीने से लगा ले मुझको। वाह वाह वाह, बचपन की प्यास बुझा दे, अपने हाथों से खिला दे, पल्लू में बंधी मिठाई। वाह वाह वाह, माई वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, ओ माई, वाह वाह वाह, तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई। वाह माई ओ माई, वाह वाह वाह, ओ माई, वाह वाह वाह, ओ माई। ताहिर भाई, जितेंद्र आभार साहब आपकी गुलपोशी के लिए। ये दो बेटों का समर्पण, दो बेटों की भावनाएं अपनी माँ के लिए। ख़वातीन और हज़रात, एक बात और अर्ज करूं, जितेंद्र जी आप भी सहमत होंगे कि माँ